یہ اپنی شکلیں بدلتا ہے، یہ اپنی فارمز تبدیل کر لیتا ہے، لیکن پیرش نہیں ہوتا. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ خدا ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح مادے کے بارے میں وہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ پیرشیبل نہیں ہے، یہ کانشیس ہے، شعور رکھتا ہے، اپنی شکلیں بدلتا ہے، کہیں انرجی بن جاتا ہے، کہیں میز بن جاتا ہے، کہیں کچھ اور بن جاتا ہے، لیکن یہ باقی رہتا ہے اور یہ کانشیس ہے، اور ساری شکلیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. دوسرا مسئلہ ہے جس کو جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور کوئی سویلائزیشن، خواہ وہ ہندو سویلائزیشن ہو، خواہ وہ بدھسٹ سویلائزیشن ہو، کرسچن سویلائزیشن ہو، یا ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہو، یا اسلامک سویلائزیشن ہو، جس سے کوئی صرف نظر نہیں کر سکتا، وہ ہے ایپسٹیمولوجی کا مسئلہ. تصور علم، کسی تہذیب کا تصور علم کیا ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال. اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو یقینی علم حاصل ہو، چنانچہ سوال یہ فارمولیٹ ہوتا ہے کہ یقینی علم کا سرچشمہ کہاں ہے. یہ بنیادی بحث ہے، یہ بنیادی تصور ہے، یہ نہاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. اور جب آپ اس نقطے کو آپ اٹھاتے ہیں اور آپ رخ کرتے ہیں اسلام کا اور ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کا، تو ان کے جوابات ہم سب کو معلوم ہیں. وہ فلسفے کی تاریخ میں موجود ہیں، وہ سوشیولوجی کی تاریخ میں موجود ہیں، وہ نفسیات کی تاریخ میں موجود ہیں، سیاسیات میں موجود ہیں. اور وہ یہ اسلام ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے کانٹیکس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یقینی علم کا سرچشمہ صرف اور صرف وحی الہی ہے. اس میں سائنس کا کہیں انکار نہیں ہے، اس میں سوشیولوجی کا، اکنامکس کا کہیں انکار نہیں ہے. ڈیریویشنز کی بات ہے. بیسک کانسیپٹ یہ ہے، یقینی علم کا سرچشمہ وحی میں روٹڈ ہے. ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن اس کے مقابلے پر جو ایپسٹیمولوجی ہمارے سامنے لاتی ہے وہ یہ ہے کہ یقینی علم کا سرچشمہ امپیریکل سائنس کے سوا کہیں ہو نہیں سکتا، اور وہ اس سے ماورا کسی دنیا کو مانتے نہیں ہیں. اور اگر وہ یہ مان بھی لیں کہ کوئی ہوگی تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ ریلیونٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اس تک رسائی کا کوئی ذریعہ معلوم نہیں ہے، ہم اس کو جان نہیں سکتے. آپ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہی آتی ہے، آتی ہوگی، ہم اس کو امپیریکلی، ایکسپیریمنٹلی کسی لیبورٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے. آتی ہوگی، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ زندگی بسر کریں، لیکن یہ انٹلیکچوئل کانسیپٹ نہیں ہے ان کے نقطہ نظر کے مطابق. دوسرا تصور یہ ہے. تیسرا تصور جس کو کوئی تہذیب نظر انداز نہیں کر سکتی، وہ ہے سیکنڈری کاز کا تصور. یہ تو صحیح ہے کہ کائنات وجود میں آ گئی ہے، لیکن یہ آئی کیسے ہے وجود میں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے. یہ تھیلس کے زمانے سے اب تک موجود ہے، اور جب تک یہ کائنات موجود ہے یہ سوال موجود رہے گا. یہ سوال انسان کے ذہن میں اٹھتا رہے گا کہ یہ پوری کائنات کس طرح فارمولیٹ ہوئی. جب یہ تصور ہم اپنے سامنے لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلامک سویلائزیشن سے کہ آپ اس کوشچن کا کیا آنسر رکھتے ہیں اپنے پاس، تو ہماری تہذیب، اسلامی تہذیب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کائنات خدا نے خلق کی ہے، اور اس نے لفظ کن کہا اور یہ کائنات خلق ہو گئی اپنی تمام جزیات اور تفصیلات کے ساتھ. یعنی یہ نہیں ہوا کہ اس نے آسمان پہلے بنایا، زمین بعد میں بنی، اور پھر اس میں انواع اقسام کی جو مخلوقات ہیں وہ الگ الگ ان کی تخلیق ہوئی. بس وہ کن کہتا ہے، اور وہ پابند نہیں ہے مادے کا کہ اس کو وسائل فراہم ہو، پھر وہ کوئی ان کو آپس میں املگمیٹ کرے اور پھر وہ کوئی چیز تشکیل دے. بس وہ کہتا ہے اور ہو جاتی ہے. ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن اس کے مقابلے پر جس تصور کو لاتی ہے وہ ہے ڈارونزم، ارتقاء کا تصور، کہ مادہ تھا، ایک چھوٹا سا ایک جرثومہ تھا، اس سے زندگی ایمینیٹ ہوئی، اس سے زندگی ارتقاء پذیر ہوئی، اور مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی اس کی جو اعلیٰ ترین شکل ہے وہ انسان ہے. اور یہ مسئلہ ڈارونزم کا، یہ پرابلم اتنا اہم ہے کہ یہ خود ماڈرن ویسٹرن فریم ورک میں اس پر اتنے سائنٹیفک اعتراضات ہیں، اتنے سوشیولوجیکل اعتراضات ہیں، اتنے ہسٹوریکل اعتراضات ہیں، اور یہ رد ہو چکا ہے وہاں. لیکن اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ یہ وہاں ابھی تک اسی طرح، جس طرح کہ ہمارے لیے مذہبی اعتبار سے ڈوگما کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یہ ایک ڈوگما ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ اس پر بلیو کرتے ہیں، وہ اس کو کوشچن نہیں کرتے. ان کے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس تصور کو اسی طرح پڑھایا جاتا ہے آج بھی جس طرح کہ اس زمانے میں پڑھایا جاتا تھا جب یہ مسئلہ، یہ تھیوری فارمولیٹ ہوئی. تیسرا تصور یہ ہوا. چوتھا تصور جس کو کوئی دنیا کا انسان، خواہ وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، خواہ وہ کسی مذہب کا قائل ہو یا نہ ہو، خواہ وہ کسی اخلاقیات کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے جس کو آپ اصطلاحاً فائنل کاز کہہ سکتے ہیں. اور وہ یہ تصور ہے کہ آخر یہ جو پوری زندگی ہے ہماری، جو تک و تاز ہے زندگی کی، اس کے معنی کیا ہیں؟ آخر
اس کا پیمانہ کیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی یا میری زندگی ناکام ہو گئی؟ اس کا کوئی اسکیل تو ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم یہ جان سکیں یقینی طور پر کہ ہماری زندگی کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی. اس پر جو تصور ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے فریم ورک سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے پروگریس، دی آئیڈیا آف پروگریس. اور اس میں اسکیلز ہیں، ان کے اپنے اسکیلز ہیں. اس کی بنیاد پر دنیا کی تقسیم ہے، یہ فرسٹ ورلڈ ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ ہے، یہ تھرڈ ورلڈ ہے، یہ فورتھ ورلڈ ہے. آپ کی پر کیپٹل انکم کیا ہے، آپ کا جی ڈی پی کتنا ہے، آپ کتنی انرجی کنزیوم کرتے ہیں پر پرسن کے اعتبار سے، یہ ان کا اسکیل ہے اور نافذ ہے اور پوری دنیا میں ریمپنٹ ہے اور آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. اسلام اس کے مقابلے پر جس تصور کو ہمارے سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے نجات. اس میں بھی میں پھر یہ دہرانا چاہوں گا کہ اس میں پروگریس کا یا مٹیریل گینز کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو اسکیل نہیں مانتا اسلام. نجات کا تصور ہے، جس کو نجات ملی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اگر آپ نے اس نجات کے کانسیپٹ کو نظر انداز کر دیا تو اسلامک سویلائزیشن کے فریم ورک میں اگر آپ بل گیٹس ہیں تو کیا، اور اگر آپ آئنسٹائن ہیں تو کیا؟ اس لیے کہ اس کا بنیادی نوشن ہی یہ ہے. اور بنیادی نوشن کو کوئی سویلائزیشن، ہم مارکسزم پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان کے کیا نوشنز رہے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو اسکیل کے فریم ورک میں لا کر ناپا ہے، جانچا ہے، تولا ہے. چوتھا تصور یہ ہے. پانچواں تصور جس کو کوئی سویلائزیشن نظر انداز نہیں کر سکتی، جو روٹ ہے ہر سویلائزیشن کا، وہ ہے کانسیپٹ آف مین. آپ کیا سمجھتے ہیں انسان کیا ہے؟ اس کی بنیادی حقیقت کیا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. آپ کسی خدا کو مانیں، مذہب کے قائل نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ انسان سے آپ کی مراد کیا ہے. یہ کوئی اتنا ایسا تھیوریٹیکل ڈسکورس نہیں ہے کہ آپ اس کو پھلانگ کر آگے بڑھ جائیں، اور اگر آپ آگے بڑھ جائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اس کو فارمولیٹ تو کرنا پڑے گا، اس سائیڈ میں یا اس سائیڈ میں. آپ مذہب کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، کسی چیز کے قائل نہ ہوں یا قائل ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو ڈیفینیشن متعین کرنی پڑے گی انسان کی کہ انسان سے مراد کیا ہے آپ کی. اور جب ہم ڈیفینیشن آف مین کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں تمام مذہبی تہذیبیں اور ہماری تہذیب یہ بتاتی ہے کہ انسان مرکب ہے تین چیزوں کا: روح، نفس اور جسم. اور اس میں گورننگ پرنسپل، نفس کا گورننگ پرنسپل اسپرٹ ہے، روح ہے، اور جسم کا گورننگ پرنسپل نفس ہے. یہ ریلیشن شپ ہے، یہ ایک 3 منزلہ عمارت ہے. ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے فریم ورک میں چاہے آپ جہاں سے بات شروع کرنا چاہیں، تھیل سے شروع کرنا چاہیں، نیٹشے تک آنا چاہیں، ڈیکارٹ پر بات کرنا چاہیں، اس کے بعد کہیں کسی آدمی کو تلاش کرنا چاہیں، آپ ہیگل کو آپ بیان کریں، اس کے یہاں انسان کا تصور یہ ہے کہ انسان ایک جسمانی وجود کے سوا کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے اسی فریم ورک میں ہے. اس سے باہر نہ نفس کا کوئی وجود ہے، اور اگر ہے بھی تو ہم اس پر ابھی بات کریں گے کہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے. اور اسپرٹ تو ہم اس کو تو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. یہ 5واں تصور ہے. 6واں تصور جس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، وہ ہے نفس کا تصور. اس کا حوالہ، اس کا ریفرنس ابھی آیا ہماری گفتگو میں. ہمارے یہاں نفس کا جو تصور ہے اس کے مدارج کا تصور ہے. اس کے ساتھ نفس کے 7 مدارج بیان ہوئے ہیں اور اسپرٹ کے بھی 7 مدارج بیان ہوئے ہیں. اور ان مدارج کو نظر انداز کر کے آپ نفس کا کوئی تصور کم از کم اسلامک سویلائزیشن کے فریم ورک میں فارمولیٹ نہیں کر سکتے. نمبر 1، نفس کا پہلا درجہ ہے نفس امارہ. نفس کا دوسرا درجہ ہے نفس لوامہ. نفس کا تیسرا درجہ ہے نفس ملہمہ. چوتھا درجہ ہے نفس مطمئنہ. 5واں درجہ ہے نفس راضیہ. 6واں درجہ ہے نفس مرضیہ. اور 7واں درجہ ہے نفس مطلقہ، دی ایبسولوٹ سیلف. 7 درجے ہیں. اسپرٹ کے بھی 7 درجے ہیں، اور جسم کا جو تصور ملتا ہے اس میں بھی 7 درجے ہیں. اب میں تھوڑا سا، جتنا بھی میں ماڈرن سائیکالوجی کو جانتا ہوں، اس کے جو بڑے نام ہیں ماڈرن ویسٹرن فریم ورک میں جو لوگ آتے ہیں، فرائڈ کی آپ بات کریں، آپ ایڈلر کی بات کریں، جنگ کی بات کریں، یا ان کے جو شاگردوں کا ایک پورا طویل سلسلہ ہے آپ ان کی بات کریں، وہ انسانی نفس کو نفس امارہ سے آگے پہچانتے ہی نہیں ہیں. اور اگر بہت جاتے ہیں وہ نفس لوامہ تک